بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ شعراء آیات 1 سے 51 تک کا پیغام لیے دورہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر خدمت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ سورہ شعراء مکی سورہ ہے۔ سورہ واقعہ کے بعد نازل ہوئی، ترتیب تلاوت میں 26 نمبر اور نزول میں 47 نمبر۔ سورہ کے نزول کا زمانہ مکہ کا دور متوسط ہے۔ کفار مکہ کی ضد اور ہٹ درمی جاری ہے۔ انکار کے لیے طرح طرح کے بہانے تراش رہے ہیں۔ کبھی نشانی کا مطالبہ کرتے ہیں، کبھی سائر کہتے ہیں، کائن اور مجنون کے الزامات، کبھی توہین آمیز رویہ کہ یہ غریب لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقلی اور عقلی دلائل دے دے کر تھک جاتے، مگر وہ تھکتے نہ تھے۔ ان حالات میں اس سورہ کا نزول ہوا کہ آپ اپنے آپ کو کیوں اتنا ان کے پیچھے گلاتے ہیں۔ پھر اس تمہید کے بعد یہ بیان ہوا کہ طالب حق کے لیے تو ہر قسم کی نشانیاں موجود ہیں، لیکن ہر درم لوگ کہاں ان پر غور کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے تاریخ کی 7 قوموں کے حالات پیش کیے گئے ہیں جنہوں نے اسی ہٹ درمی سے کام لیا جس سے کفار مکہ کام لے رہے ہیں۔ نشانیاں 2 قسم کی ہیں جو زمین پر پھیلی ہوئی ہیں اور انہیں دیکھ کر آدمی توحید تک پہنچ سکتا ہے، پہلی نشانی جو تھی۔ دوسری نشانیاں جو فرعون، قوم نوح علیہ السلام اور عاد و سمود اور قوم لوط علیہ السلام نے دیکھیں۔ آپ کو ان دونوں نشانیوں میں سے کس قسم کی نشانی چاہیے جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو؟ انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں یہ بات موجود ہے کہ ہر زمانے میں پیغمبر کی تعلیم بھی ایک ہی تھی، اسی طرح ان کی سیرت و اخلاق کا رنگ بھی ایک تھا، اور مخالفین کے مقابلے میں ان کی دلیل و حجت کا انداز بھی ایک ہی تھا۔ ہر زمانے میں کفار کی ذہنیت بھی ایک سی رہی ہے، ان کی حجت ایک ہی طرح کی تھی، ان کے اعتراضات بھی یکساں تھے، اور ایمان نہ لانے کے لیے ان کے ہیلے بانے بھی یکساں تھے۔ کہر خداوندی اور رحمت خداوندی دونوں کی مثالیں موجود ہیں۔ اب کفار خود دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی تصویر کس نمونے پر ملتی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کس نمونے سے ملتی ہے۔ آخری رکوع میں اس بحث کو سمیٹتے ہوئے کہا گیا ہے کہ تم لوگ نشانیاں ہی دیکھنا چاہتے ہو، تو آخر وہ خوفناک نشانیاں دیکھنے پر کیوں اصرار کرتے ہو جو تباہ شدہ قوموں نے دیکھی ہیں؟ وہ بڑی خبر جس کے یقین یا ظن غالب حاصل ہو جائے، یعنی کہ انبا اس کو کہتے ہیں، نبا ان کی جمع ہے۔ یہ انبا ان سے مراد چند چیزیں ہیں، یہ کہ حق ان کے سامنے غالب آ جائے، ان پر عذاب علیم نازل کیا جائے، یا اور قیامت اور مرنے کے فوراً بعد ان پر ثابت ہو جائے کہ اسلام حق دین تھا۔ اس انجام بد کے سامنے آنے کی چونکہ بہت سی شکلیں ہیں
اور مختلف لوگوں کے سامنے وہ مختلف صورتوں میں آ سکتا ہے اور آتا رہا ہے۔ اس لیے آیت میں نبا کے بجائے انباء بصیغہ جمع لایا گیا ہے، یعنی جس چیز کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں اس کی حقیقت کار بہت سی مختلف شکلوں میں انہیں معلوم ہوگی۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ، یعنی قصہ موسیٰ علیہ السلام، جو سبق دینا مقصود ہے اس قصے سے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جن حالات سے سابقہ پیش آیا تھا وہ ان حالات کے بنسبت بدرجہ جہاز بدرجہ زیادہ سخت تھے جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ پیش آیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام غلام قوم کے فرد تھے جو فرعون اور اس کی قوم سے بری طرح دبی ہوئی قوم تھی، بخلاف اس کے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاندان قریش کے ایک فرد تھے جو ان کے ساتھ برابر کی حیثیت رکھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود اس فرعون کے گھر پر پرورش پائی تھی اور ایک قتل کے الزام میں 10 برس روپوش رہنے کے بعد انہیں اسی بادشاہ کے دربار میں جا کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا تھا۔ فرعون اپنی عظیم سلطنت کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کا کچھ نہ بگاڑ سکا بلکہ خود تباہ ہو گیا۔ تو قریش کی طاقت کو اس طاقت سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ قریش کو معلوم ہونا چاہیے کہ اصل طاقت اللہ کے پاس ہے، اور جس کی پشت پر اللہ کا ہاتھ ہو اس کا مقابلہ کر کے کوئی جیت نہیں سکتا۔ مشرکین، تو تم مشرکین بھی اس رسول کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے جبکہ خود کو تباہ کر دو گے۔ اگر نشانیوں سے ایمان لانا ہوتا تو قوم فرعون ایمان لے آتی۔ تو یہ چند ایک پیغامات آپ کے خدمت میں پیش کیے جو کہ ان آیات میں موجود ہیں، اور اسی کے ساتھ اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔